السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہی نور جی چینل۔ ہماری لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس پر ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں، اسے زندگی کے سب راز بتا دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے سارے راز کسی کو بتا دیں تو کبھی نہ کبھی آپ کو تکلیف دینے کے لیے وہ راز استعمال کیے جا سکتے ہیں، آج نہیں شاید کل بھی نہیں، لیکن اگر کبھی آپ دونوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو وہ سب کچھ اسے یاد ہوگا جو آپ نے اسے بتایا ہوگا، اور ممکن ہے وہی باتیں ایک دن آپ کے خلاف استعمال کرے۔ یہ بات کسی سے بدگمان کرنے کے لیے نہیں کر رہی، یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کسی پر اتنا بھروسہ نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے اور کون سا ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔ اگلے چند منٹوں میں آپ کو ایسی 5 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کسی کو نہ بتائیں، چاہے کوئی آپ کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، چاہے آپ اس کے ساتھ کتنا ہی محفوظ کیوں نہ سمجھتے ہوں، اور چاہے آپ کا دل اسے سب کچھ بتانے کے لیے کتنا ہی بےتاب کیوں نہ ہو۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ سمجھ آئیں گے جو لوگ کم بولتے ہیں، جو ہر بات کی وضاحت نہیں کرتے، وہ اکثر دوسروں کے لیے سب سے مشکل ہوتے ہیں۔ انہیں توڑنا مشکل ہوتا ہے، انہیں اپنے قابو میں کرنا مشکل ہوتا ہے، اور سچ کہیں تو ان کا مقابلہ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک عجیب حقیقت ہے، ہم اکثر ان لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ کھل جاتے ہیں جنہوں نے ابھی ہمارا اعتماد حاصل بھی نہیں کیا ہوتا۔ کوئی نیا دوست، نیا ساتھی، نیا شریک حیات، یا کوئی ایسا شخص جو ہمیں باقی سب سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ صرف چند ملاقاتوں اور باتوں کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں سمجھتا ہے، اور پھر ہم اسے اپنی پوری کہانی بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ڈر، اپنے منصوبے، اپنے دکھ، اپنے کمزور پہلو، اور کبھی کبھی ایسی باتیں جو ہم نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتائی ہوتی۔ اس وقت یہ سب کچھ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں سمجھ لیا ہے، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، جیسے آخرکار کوئی ایسا شخص مل گیا ہے جس کے سامنے ہم ہر بات، ہر راز کھول کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جس کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، جلدی بن جانے والی قربت وقت کے ساتھ آزمائی ہوئی قربت جیسی نہیں ہوتی۔ جو تعلق آہستہ آہستہ بنتا ہے، جو مشکل وقت میں آزمایا جاتا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جو لوگ کبھی آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو انہیں وہ باتیں یاد رہتی ہیں جو آپ نے کبھی اپنے کمزور حالت میں انہیں بتائی ہوں۔ اس لیے ذرا اپنی زندگی کے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو کبھی آپ کے بہت قریب تھا لیکن اب نہیں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا خوف، میں اس خوف کی بات نہیں کر رہی کہ مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے، مجھے جہاز کے سفر سے ڈر لگتا ہے، میں اصل خوف کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کا کچھ پرسنل، شاید مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میں محبت میں ناکام ہو جاؤں، یا کچھ ایسے کام سے کہ مجھ پہ جو یقین کرتے ہیں میں ان کا یقین نہ توڑ دوں، میں شاید خود کو اچھی ثابت نہ کر سکوں۔ جب آپ کسی کو سب سے بڑا خوف بتا دیتے ہیں تو وہ صرف ایک احساس شیئر نہیں کر رہے ہوتے، آپ اسے اپنے اندر کی کمزوری کا ایک نقشہ دے رہے ہوتے ہیں، ایسا نقشہ جس پر صرف نشان لگا ہوتا ہے کہ اگر کبھی وہ آپ کو کمزور، چھوٹا یا بے بس محسوس کروانا چاہے تو کہاں ہاتھ رکھنا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کریں گے، زیادہ تر لوگ آپ کی کمزوری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن محفوظ رہنے کے لیے آپ کو ہر شخص کے اچھا ہونے پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوگی کہ آپ نے کسی کو اپنا دکھ سنایا اور اس وقت اس نے تسلی بھی دی، لیکن کچھ سالوں بعد جھگڑے میں صرف آپ کو تکلیف دینے کے لیے وہی بات آپ کے سامنے لے آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کو تکلیف پہنچانے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اجنبی آپ کی کمزوری نہیں جانتا، لیکن جو شخص آپ کے اندر کے خوف کو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے بات کرنی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اپنے خوف سے انکار نہ کریں، اسے چھپانے سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اسے سمجھیں، اس پر کام کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں، غور و فکر کریں۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کوئی خوف نہیں، طاقت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خوف کو کس طرح سنبھال کر رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسے اٹھا کر آپ کے سامنے استعمال نہ کرے۔ آپ کے ذہن میں کوئی نیا منصوبہ آیا ہے، نئی ملازمت، نیا کاروبار، کسی دوسرے شہر منتقل ہونے کا ارادہ، اپنی صحت بہتر کرنے کا فیصلہ، اپنی عادات بدلنے کا منصوبہ، یا نئی زندگی کا کوئی بڑا مقصد۔ جیسے ہی خیال آتا ہے دل چاہتا ہے کہ فوراً کسی کو بتائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا کہے، واہ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی خوشی میں خوش ہو، آپ کو اپریشیٹ کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس لمحے آپ اپنا منصوبہ دوسروں کو بتاتے ہیں تو وہ صرف آپ کا نہیں رہتا۔ اب دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے دینے لگتے ہیں،
پھر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کوئی آپ کا منصوبہ سننے کے بعد کہے کہ تمہیں یقین ہے تم یہ کر لو گے، یا کوئی کہے کہ یہ تو بہت خطرناک ہے، یا پھر کوئی کسی شخص کی کہانی سنا دے جس نے ایسا کام کیا تھا، وہ ناکام ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا برا نہ چاہتا ہو، وہ واقعی آپ کی فکر کرتا ہو، لیکن اس کی بات آپ کے ذہن میں شک کا چھوٹا سا ایک بیج بو دیتی ہے، اور وہ بیج ہر بار بڑھتا رہتا ہے جب آپ اپنے منصوبے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دوسری چیز اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ لوگ صرف آپ کی بات نہیں سنتے بلکہ خاموشی سے آپ کے منصوبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا آئیڈیا واقعی اچھا ہو تو ممکن ہے دوسرا شخص آپ سے پہلے اس پر عمل کر دے۔ اس لیے ایک آسان اصول یاد رکھیں: اعلان کم کریں، کام زیادہ کریں۔ اپنے منصوبوں کو ہر کسی کے سامنے بتانے کی بجائے خاموشی سے ان پر کام کریں۔ اپنے نتائج کو بولنے دیں۔ دنیا کو تب بتائیں جب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہو، جب کوئی حقیقت بن چکا ہو، جب کوئی صرف بات کہہ کر رد نہ کر سکے۔ اپنی مالی حالت کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہو یا بہت کم ہو، اگر آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو دیکھیں لوگ کتنی جلدی آپ سے چیزیں خریدنے یا پیسے دینے کی توقع لگانے لگتے ہیں۔ کچھ رشتے بدلنے لگتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگوں میں حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں، اگر آپ بتا دیں کہ آپ مشکلات میں ہیں تو لوگ آپ کو اہمیت دینا کم کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ آپ کی اصل قدر نہیں بتاتا، لیکن جب لوگ ایک محسوس رقم جان لیتے ہیں وہ آپ کے بارے میں حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو ایک مکمل انسان کے بجائے ایک مالی حیثیت کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ اپنی مالی تفصیلات ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ کے رشتے میں اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ غلطی کی ہے۔ اپنے شریک حیات، دوست یا کسی قریبی شخص سے جھگڑا ہوا ہو تو ہم فوراً کسی دوسرے شخص کو فون کر کے پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ اس وقت دل ہلکا ہو جاتا ہے، لگتا ہے جیسے کسی سے بات شیئر کی، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بعد میں صلح کر لیتے ہیں، آپ کا رشتہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص کو آپ نے اس جھگڑے کی پوری تفصیل بتائی تھی اس کے ذہن میں وہ جھگڑا رہ جاتا ہے۔ وہ یاد رکھتا ہے کہ آپ کے شریک حیات نے غصے میں آپ سے کیا کہا تھا، اور ممکن ہے کہ کئی سالوں بعد بھی وہ آپ کے شریک حیات کو اسی نظر سے دیکھے۔ جو بات آپ کے لیے ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے شخص کے ذہن میں ایک کہانی بن جاتی ہے۔ آپ کیسے سوچتے ہیں، یہ وہ بات ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے رازوں کی بات نہیں، یہ آپ کے ذہنی انداز اور رد عمل کی بات ہے۔ مثلاً جب کوئی آپ پر دوسروں کے سامنے تنقید کرتا ہے تو آپ کیسے رد عمل کرتے ہیں؟ آپ کس بات پر خاموش ہو جاتے ہیں؟ دباؤ میں آ کر کہاں کمزور پڑتے ہیں؟ آپ بڑے فیصلے حقیقت میں کیسے کرتے ہیں؟ جس لمحے کوئی شخص یہ سب کچھ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، آپ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے، وہ آپ کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اور جب کوئی بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آتا ہے تو وہ حالات کو اس طرح ترتیب دے دیتا ہے کہ آپ وہی رد عمل کریں جو وہ چاہتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی جانتا ہے کہ آپ جھگڑے سے بچتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنی حدیں بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مزاحمت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی جانتا ہے کہ کون سی بات آپ کو فوراً غصہ دلاتی ہے تو وہ عین اس وقت وہی بات چھیڑ سکتا ہے جب آپ کو پرسکون اور سمجھداری سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا کوئی سازشی انسان ہو۔ اکثر لوگ شعور یا غیر شعوری طور پر وہی کرتے ہیں جو انہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو مشکل سے قابو میں آتے ہیں اور جنہیں آسانی سے مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں ہر چیز دوسروں کو نہیں بتاتے۔ وہ پرسکون رہتے ہیں، دباؤ میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے دنیا کو اپنی چال نہیں بتاتے۔ اس کا مطلب لوگوں سے دور ہونا نہیں ہے، بس آپ کو اپنے ہر فیصلے کی پوری وجہ ہر شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کردار کو وقت کے ساتھ اپنے عمل سے ظاہر کریں، اپنی ذہانت کو اپنے صحیح نتائج سے ثابت ہونے دیں۔ اپنے فیصلوں کے پیچھے کیا سوچ ہے اس سے کچھ حد تک خود تک ہی رکھیں۔ اپنی کہانی کا اختیار صرف اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ تو جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، ان 5 چیزوں میں سے کون سی چیز آپ ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے بتا دیتے ہیں جنہوں نے شاید ابھی آپ کا اعتماد حاصل بھی نہیں کیا؟ ذرا سوچئے، اور اگر چاہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔